الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے قال تو انہوں نے کہا لشکر والوں سے ان اللہ مبتلیکم بنہر کہ اللہ تمہیں ایک نہر پر آزمائیں گے فمن شرب منہ فلیس منی جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور جو اس سے نہیں چکھے گا نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ ہاں ایک ہاتھ کا چلو اگر اس نے پی لیا تو کوئی حرج نہیں فشربوا منہ اس نہر سے پیا لوگوں نے پانی الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہیں پیا فلما جاوزہ جب اس نہر کو انہوں نے عبور کیا ہوا حضرت طالوت نے والذین آمنوا معه اور انہوں نے جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ تو کہنے لگے آج جالوت کے ساتھ مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ ان لوگوں نے کہا جن کا یہ گمان تھا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ بہت سی چھوٹی سی جماعتیں تھوڑی سی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ سے واللہ مع الصابرین اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو پرسوں کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جب عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کی بنی اسرائیل نے اجازت مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سربراہ مقرر کیجئے گا وقت کے نبی سے کہا تو اس وقت ان کا سربراہ حضرت طالوت مقرر ہوا اللہ کی طرف سے لیکن نے انکار کیا نہیں مان رہے تھے کہہ یہ رہے تھے کہ بھئی یہ طالوت کو دیکھیں غریب آدمی ہے نہ بادشاہ کا بیٹا نہ نبی کا بیٹا اس کے پاس مال بھی نہیں ہے لہذا نہیں لیکن ان کے لیے جو علامتیں آئیں وہ صندوق آیا اور وہ سامنے ان کے تو بالآخر بنی اسرائیل نے ان کو اپنا جرنیل مان لیا اپنا بادشاہ مان لیا جب بادشاہ اپنا مان لیا تو اب طالوت نے اعلان کیا اور طالوت نے کہا کہ بھائی تیاری کرو ہم نے عمالقہ قوم سے لڑائی کرنی ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے تیاری پکڑو لیکن کیا اعلان کیا فرمایا صرف جوان میرے ساتھ جائیں گے بوڑھے نہیں جائیں گے بچے نہیں جائیں گے اور بیمار ساتھ نہیں جائیں گے صرف جوان جائیں گے اب تیاری ہوئی اور جب ان کے ساتھ جانے لگے تو کتنا لشکر تھا ان کے ساتھ؟ بعض مفسرین نے لکھا 70,000 افراد تھے
اور بعض نے لکھا 80,000 افراد تیار ہو گئے۔ جب وہ 80,000 کا لشکر چلنے لگا تو طالوت بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو اس طرح جا رہے ہیں جیسے یوں سمجھو کسی میلے میں جا رہے ہوں، وہاں لڑنا ہے، اور وہ عمالقہ قوم بڑی جنگجو قوم ہے، بہت لڑاکی قوم ہے، بہادر قوم ہے، ایسا نہ ہو یہ وہاں تماشبین بن جائیں اور بھاگ آئیں۔ تو اب انہوں نے آزمایا، اور آزمائش کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے اس نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور وہ کیا تھا؟ سخت گرمی کا موسم تھا اور پیاس کی شدت تھی، جانے لگے تو فرمایا اللہ تمہیں راستے میں ایک نہر سے آزمائیں گے۔ اس نہر کا پانی بڑا ٹھنڈا، بڑا صاف تھا، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے بیت المقدس اور اردن کے درمیان میں تھی۔ اب اس نہر کا کہا کہ جب اس نہر کو عبور کر کے جانا ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ ہاں کسی کو بہت شدت ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں، ایک ہاتھ میں جو چلو آ گیا اتنا پی لے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب اس نہر پر پہنچے تو وہ تو ٹوٹ پڑے اس پر، پینے لگے پانی، اور اتنا پیا کہ پیٹ پھول گئے، اور وہ لوگ اس نہر کو عبور کر ہی نہ سکے، وہیں رہ گئے۔ فلیس منی، کہا مجھ میں سے نہیں۔ ہاں باقی جو تھے کچھ نے نہیں پیا بالکل، اور کچھ نے جتنا استثناء تھا ایک چلو کا ایک چلو پیا، اور وہ حضرت طالوت کے ساتھ عبور کر گئے۔ نہر کو عبور کر کے جب گئے، اب وہاں جب گئے تو اب آگے جو تھا وہ لشکر جب دیکھا انہوں نے طالوت کا، اور طالوت نے دیکھا عمالقہ قوم کو دیکھا، بہت زیادہ ہیں، اور ان کے لشکر کا جو بڑا تھا اس کا نام جالوت تھا۔ انہوں نے جب دیکھا ان کا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں، یہ کہنے لگا۔ انہوں نے جب دیکھا تو اب ان کے دو گروہ ہو گئے، ایک وہ تھے جو کامل ایمان والے، وہ دیکھ کر کہنے لگے یار یہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں، ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے، اور ادھر جو پانی جنہوں نے تھوڑا سا پیا یا بالکل نہیں پیا وہ 313 رہ گئے۔ اب 70,000 یا 80,000 کہاں اور 313 کہاں، یہ 313 رہ گئے۔ اب یہ 313 رہ گئے اور وہ ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمیں ان کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یہ کہا۔ کامل ایمان والے تھے لیکن یہ دیکھا تو کہا، لیکن دوسرے جو اکمل ایمان والے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے سامنے تو جانا ہی ہے، تو کیا بات ہے بزدلی کے ساتھ کیوں جائیں، شہید ہو کر جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، اور ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کبھی کبھی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم ان پر غالب آئیں گے، یہ کہا اور یہ آگے چلے۔ تو اسی کا یہاں تذکرہ ہے، فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر چلے، اب دیکھا 70,000 یا 80,000 کا لشکر ہے، تو فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تمہیں ایک نہر پر آزمانا ہے، فمن شربہ منہ، جس نے اسے پیا فلیس منی، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ، جس نے نہ پیا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں تھوڑا بہت اگر اس نے ایک چلو بھر پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس آیت سے ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ملی؟ اس آیت سے جو ملا کہ اسلامی لشکر اس کو ایسے اوصاف سے متصف ہونا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا اوصاف ہیں اسلامی لشکر کے لیے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جب اس میں یہ اوصاف ہوں گے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، وہ اوصاف نہیں ہوں گے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان میں پہلا وصف کیا ہے کہ کسی لشکر کے سپاہی میں ہرس اور لالچ نہ ہو، نہ زندگی کی لالچ نہ مال و دولت کی لالچ، حریص نہ ہو، کسی چیز کی ہرس نہ ہو، بلکہ اس کی طبیعت میں استقلال ہو، مستقل مزاجی ہو، وہ لڑے استقلال کے ساتھ لڑے۔ اور ایک یہ چیز، دوسرا یہ پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے اس آدمی کو، جو لشکر ہے نا، فوج ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ تیسری ایک چیز اس سے معلوم ہوئی کہ اسلامی لشکر کے جو
سپاہی ہیں اور جو فوج ہے ان کو صبر شکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام ہو، عقیدہ کی پختگی ہونی چاہیے، شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہیں اس کے، ان اصولوں کے مطابق یہ اسلامی لشکر لڑے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا، اور یہ ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جب دیکھا گیا تو آپ کے صحابہ کے صبر اور استقلال کی مثالیں بہت ہیں، مصائب کو برداشت کیا اور صبر کیا۔ مثلا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمارت میں ایک لشکر کو بھیجا گیا جہاد کے لیے، راستے میں راشن کم ہو گیا، جب کم ہوا تو اتنا ہو گیا کہ ہر آدمی کے لیے صرف جو ہے وہ راشن جو مل رہا تھا، ہر آدمی کو ایک مٹھی راشن ملنے لگا۔ اب کھا رہے تھے، گزارا کیا، اس سے بھی کم ہوتے ہوتے ہر آدمی کے حصے میں ایک کھجور آئی، پھر اس سے کم ہوتے ہوتے ہر آدمی کے حصے میں ایک گٹھلی آئی، گٹھلی چوستا تھا، اوپر پانی پی لیتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں گٹھلی ملنے لگی تو پھر ہمیں قدر آئی کہ ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز تھی، اب وہ ہمیں نہیں ملی، ایک گٹھلی چوسی اور اوپر پانی پی لیا، اور گٹھلیاں بھی ختم ہو گئی تو اب کیا کیا، گھاس کے پتے کھانے لگے۔ دیکھا نا غزہ میں یہی ہوتا ہے، گھاس کھا رہے، گھاس کے پتے کھانے لگے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود استقلال کیا ہے، اتنی بھوک پیاس سب کچھ کے باوجود خندہ پیشانی سے جہاد کیا، لڑے، جہاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، کوئی جزا فضا نہیں کیا۔ اور آج اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ اس غزہ میں دیکھو، گھاس کھا کھا کر بھی معصوم بچے کیا کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں جب ٹرمپ انہیں کہتا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونا ہے، خالی کرنا ہے، کہتے ہیں تمہارا باپ بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ قرآن کی آیات پڑھ کر استدلال کرتے ہیں کہ میرے نبی کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ یا آپ کو نکال دیں گے یا قتل کر دیں گے یا آپ کو قید کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی مکر، یہ بھی کرتے ہیں تدبیریں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ کہا تم بھی ہمارے خلاف تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئے گی۔ تو یہ اس کیفیت کے باوجود بھی انہوں نے بالکل ایسا کیا کہ بڑی ہی خوشی کے ساتھ جہاد کیا، لڑے۔ اسی طرح اس کی اور ہمارے سامنے مثالیں جب ہیں، بڑی عجیب کہ آزمائش ہوئی، اور لشکر کا امیر، یہ بھی ایک جنگ کے اصولوں میں سے ہے کہ امیر لشکر جو ہے وہ کبھی کبھی آزمائش کرتا ہے، جیسے یہاں آزمائش ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، آزمائش میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی مخلص ہے اور کون آدمی مخلص نہیں ہے، لہٰذا یہ ہر طرح کی سختیاں برداشت۔ جیسے ایک قافلہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے امیر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں سپاہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے رضی اللہ عنہ سپاہی تھے۔ ایک جگہ پہنچے، سخت سردی، رات کا وقت ہے، حضرت عمرو ابن العاص نے فرمایا بھائی کوئی بھی آگ رات کو نہ جلائے۔ جو ساتھ تھے پریشان، اتنی سردی میں ہم مر رہے ہیں اور کہتے ہیں آگ نہ جلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے پاس گئے، آپ انہیں کہیں کہ آگ جلانے کی اجازت ہے؟ انہیں فرمایا نہیں، یہ ہمارا امیر ہے اور امیر کی اطاعت لازمی ہے، لہذا خبردار، بس ٹھیک ہے۔ پوری رات بغیر آگ کے گزری سردی میں، صبح ہوئی امیر لشکر نے حکم دیا دشمن پر حملہ کیا اور فاتح بن گئے۔ اب ان کو حکمت سمجھ آئی کہ اچھا اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے حملہ کیا اور فتح مل گئی، وہ تیار ہی نہیں تھے، اگر ہم رات کو آگ جلا دیتے انہیں پتہ چل جاتا کہ آگے ہیں، لہٰذا وہ تیاری کرتے ہمارے ساتھ لڑائی کی۔ اس لیے کتنی حکمت ہمارے امیر کے پاس تھی۔ تو یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے تاکہ یہ اس طرح ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہیں۔ اور یہ آگے کا فشربوا منہم، پیا انہوں نے اس سے مگر تھوڑوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، اب وہ جنہوں نے خوب پیا تھا پیٹ پھول گئے، وہ تو رہ گئے پیچھے، وہ نہر کو عبور ہی نہ کر سکے۔ اب آگے جو دو گروہ بن گئے، فرمایا جاوزہ، جب طالوت نے اس کو عبور کیا نہر کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کیا،
قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو میں نے کہا وہاں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہتا ہے آج تو ہمیں جالود اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں، بھائی یہ اتنے بہادر، ہم تھوڑے سے 313، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ تھے ایمان والے، کامل ایمان تھا، لیکن اکمل ایمان ان کا نہیں تھا. اکمل جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا ہم نے اللہ سے ملنا ہے قیامت کے دن، وہ کیا کہنے لگے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تعداد کی کمی اور زیادتی کو نہ دیکھو، کبھی تھوڑی تعداد زیادہ پر غالب آئی اللہ کے حکم سے. ہم تو اللہ کے لیے لڑیں گے، شہید ہو گے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے، لہٰذا ہم نے لڑنا ہے. اور ہم جب احادیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے بھی اکثر پر غالب آئی، تھوڑی تعداد کثیر پر غالب آئی ہے. بدر کے مارکے میں 313 مسلمان ہیں اور کافر کا لشکر 1000 ہے. اسلام اور کفر کا سب سے پہلا یہ مارکا ہے، حق و باطل کا. اور 313 ان کے پاس کیا ہے؟ صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں بس. اور دشمن کے پاس سب کچھ ہے. اور جب مقابلہ ہوا تو کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. یہ ان کا حال ہوا. اور مسلمانوں کے صرف اور صرف جو ہے وہ 14 آدمی شہید ہوئے، 14 آدمی شہید، جن میں سے 8 انصار میں سے شہید ہوئے اور 6 مہاجرین میں سے شہید ہوئے. ان کے پاس کو 8 تلواروں کے ساتھ میدان میں نکلے تھے، تھا ہی کچھ نہیں، لیکن اللہ نے فتح دی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. غزوہ موتا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں 3000 کا لشکر جا رہا ہے، اور مقابلے میں جو ہے وہ 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ مقابلے میں اللہ 3000 کو 1 لاکھ پر فتح دے رہا ہے. 3000 کو کم من فئۃ قلیلہ، تھوڑی سی تعداد ہے، کثیر پر فاتح ہوگی. قادسیہ کے مقام پر حضرت خالد ابن ولید ہیں، اور یہ زیر کمانے کن کے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے. وہ امیر ہیں اس وقت، لشکر کے امیر ہیں. جب وہ امیر ہیں اور اس وقت دشمن کی تعداد 60,000 ہے، ان لوگوں کی تعداد 60,000 ہے. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہتے ہیں یہ 60,000 دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں اجازت دو، میں 60 آدمیوں کے ساتھ جا کر ان کا مقابلہ کرتا ہوں. مجھے صرف 60 آدمیوں کو ساتھ لے جا کر ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دو، میں آگے جانا چاہتا ہوں، ان سے لڑنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے غزا 60 ہم 60 و الفن، غزا 60 ان 60 نے جہاد کیا، غزوہ کیا، ہم 60 الفن وہ 60,000 تھے. وما ھذا تولوا مدبرین، اس کے باوجود 60 آدمی ان پر غالب آ گئے اور 60,000 پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، 60,000 پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اور جب دیکھا گیا جنگ کے بعد کیا ہے، تو جو 60,000 تھے ان کے جو مرے ہوئے لوگ تھے 10,000 لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں پر. ان 60,000 میں 10,000 لاشیں پڑی ہوئی تھی، باقی بھاگے. اور ادھر جو 60 لوگ تھے ان میں سے صرف 10 لوگ شہید تھے، 10 آدمی شہید ہوئے اور اللہ نے فتح دی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. پھر اللہ ایسے نے فاتح بن کر یہ آئے. اور اس طرح یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے ان کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا کہ جاؤ مصر کو فتح کرو. گئے اور مصر کو فتح کرنے کی کئی علاقے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ وہ فتح نہیں ہوا. 2 مہینے ہو گئے اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اور اس قلعہ کے اندر وہاں مصر کا بادشاہ جس کا نام مقوقس ہے وہ بھی، اور ان کے بڑے بڑے جرنیل وہاں اس کے اندر ہیں، اور ان کے فوجی اس کے اندر ہیں. اور ادھر ان کی تعداد کیا ہے مسلمانوں کی؟ صرف 8,000 ہے. اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت 2 مہینے ہو گئے اور تو سارا علاقہ فتح ہوا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، 2 مہینے سے ہم محاصرہ کیے ہوئے ہیں، نہیں فتح ہو رہا. آپ دعا بھی کریں اور ہمیں کوئی حکمت عملی بھی بتائیں، اور تیسرا کچھ ہمارے مدد کے لیے اور فوج بھیج دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو حضرت عمر رونے لگ گئے، رونے لگ گئے حضرت عمر. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہ سمجھے کہ لگ یوں رہا ہے کہ سارے
مجاہد شہید ہو گئے، حضرت عمر اس لیے رو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، سب شہید ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، شہید نہیں ہوئے، 2 مہینے سے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا لگ یوں رہا ہے قد ترکوا سنتا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے یہ فتح نہیں ہے۔ اگر حضور کی سنتیں پوری ہوتی ضرور فتح ہوتی۔ جب تحقیقی پتہ چلا بعضوں نے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، اس مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے لیے آگے اور فوج بھیجی، فرمایا میں 4000 فوج بھیج رہا ہوں۔ اور وہ 4000 نہیں تھی، وہ صرف 4 آدمی بھیجے۔ فرمایا میں ان کے لیے مزید 4000 فوج بھیج رہا ہوں، اور وہ 4 آدمی تھے میرے بھائیوں، جن کے نام کیا تھے؟ ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت خارجہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 آدمی بھیجے، فرمایا یہ 4000 کے برابر ہیں۔ یہ گئے اور اللہ نے فتح دی۔ جب مسلمان واقعی مسلمان ہوتا تھا، جب مسلمان واقعی ایمان والا ہوتا تھا، پھر ایک بھی 4000 کے میں شمار کیا جاتا تھا، وہ ایک 4000 کے مقابلے میں ہوتا تھا۔ اور آج تو 4000 بھی ایک کے مقابلے میں نہیں ہوتے۔ اب تو یہ کیفیت ہو گئی ہے، اب حال یہ ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں نہیں آتے۔ اب تو کیا حال ہو گیا، مسلمان ہر جگہ مظلوم نظر آتے ہیں، ہر جگہ مظلوم، اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کے لالچ کی وجہ سے، اپنوں کے بک جانے کی وجہ سے۔ ورنہ کفر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو زیر کر دے۔ جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے پہنچا، وہ اپنوں کی وجہ سے پہنچا۔ ورنہ میرے رب نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو نہیں، غم زدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، بلند ہوگے اگر ایمان والے ہو، پکا ایمان ہے۔ ہم تو ڈالروں کے عوض کئی ساروں کو بیچ دیتے لے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہاں یہ؟ پھر تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جرت ہے کہ کفر ایسا کر سکے؟ یہ اپنوں کی غداری ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں سب بے غیرت ہو چکے ہیں، یہ بے غیرتی کا نتیجہ تو یہ ہے۔ ورنہ یہ سارے مل کر آنکھیں دکھائیں پھر کیا ہو جائے، لیکن ایسا کر نہیں رہے، بک رہے ہیں لالچ میں سب کچھ۔ ہمارے قرضے بند ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ سارا وہ ہے۔ اس لیے ورنہ جب یہ مسلمان تھا، حقیقی مومن تھا، ایک پھر جو ہے وہ 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ نے فتح دی۔ اور کئی واقعات ہیں، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب جانے لگے اور قلعے میں وہ سارے بند تھے، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات سنو، وہ 40,000 سے زیادہ ہیں قلعے کے اندر، فرمایا مجھے ایک بوری میں بند کر کے اندر پھینک دو، ایک ٹوکری میں مجھے اندر پھینک دو۔ حضرت ابو دجانہ کو ٹوکری میں اندر پھینک دیا، اور ابو دجانہ اندر جب تلوار چلائی اس قلعے کے اندر، وہ سمجھے کہ مسلمان داخل ہو گئے، انہوں نے اس قلعے کا دروازہ کھولا توڑا اور باہر بھاگے۔ 24,000 سے زائد ان کے لوگ مر چکے تھے حضرت ابو دجانہ کی تلواروں سے۔ پھر ایک اس طرح چلتا تھا، پھر یہ ایسے مقابلے ہوتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لشکر میں گھسے، ایک کنارے سے دوسرے تک تلوار لے کر ایسے چلے کہ وہ کئی سارے واصل جہنم ہو گئے۔ جب مومن ہوتا ہے نا، پھر ایسا مومن ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا، آگے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے پھر کیا ہوا تھا جب ان کا مقابلہ ہوا، تو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔